أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے زبان سے، ایمان والوں کی زبان سے قرار کروایا تھا کہ اللہ ہی کی طاقت ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہی عزت اور ذلت دینے والا ہے، وہی ہر طرح سے ہر چیز پر ہر وقت اور ہر حالت میں قادر ہے۔ اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں ایمان والوں کو بتایا گیا جب اللہ تعالیٰ اتنے طاقتور ہیں اور اتنے قادر ہیں تو پھر اللہ کی خوشنودی کے علاوہ اور کسی دوسرے کی خوشنودی کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافر سے دوستی اختیار کریں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو اس طرح سے کرے گا اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، الا یہ کہ تم ان سے بچاؤ چاہتے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ خود سے آپ کو ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ولی کی جمع اولیاء، دوست، یار، مددگار کو کہتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو جس کے ساتھ رہتا ہے اور جس سے اپنا دلی تعلق رکھتا ہے اس کے اثرات کو بھی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے طور طریق کو، اس کے عقائد کو، اس کے رسم و رواج کو، ہر چیز کو پھر اختیار کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے شریعت میں ایمان والوں کو غیر ایمان والوں سے دلی تعلق رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی دوستی جس سے ایک دوسرے آپس میں گھل مل جائیں اور ایک دوسرے کے یہاں اس طرح سے قربت ہو جائے، آنا جانا ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے کی چیز کو بہتر سمجھنے لگے، ایک دوسرے کی چیز کو خوش دلی سے قبول کرنے لگے اور ایک دوسرے سے اپنے دلی جذبات، کیفیات، یہاں تک کہ اپنے راز کو، قومی راز کو ایک دوسرے سے بتانے لگے۔ ایسی دوستی سے روکا گیا ہے، اس لیے کہ اس سے ایمان والے کے دل پر، اس کے عقائد پر، اس کے اعمال پر، اس کے اخلاق پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ جب وہ غیروں کے ساتھ رہے گا، اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھے گا، اس کے ساتھ دلی تعلق رکھے گا تو پھر ان کی چیزوں کو بھی قبول کرتا چلا جائے گا۔ پھر ایمان کی سلامتی، اخلاق کی سلامتی، عقیدے کی سلامتی مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے ایمان والوں کو اس طرح کے تعلقات کے اختیار کرنے سے روکا گیا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ مسلمان ایسے تھے جن کے یہودیوں سے بڑے گہرے تعلقات تھے۔ ان کو بعض ان کے دوستوں نے روکا بھی کہ اتنے گہرے تعلقات آپ نہ رکھیے کہ آپ ان کی مجلسوں میں ہمیشہ رہتے ہیں، کبھی یہاں کی باتیں وہاں بھی لے جا کر بتا دیتے ہیں، ایسی دوستی مناسب نہیں ہے۔ لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے موقع پر
یہ آیت نازل ہوئی اور ایمان والوں کو بتایا گیا کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار سے ایمان والے یاری دوستی اختیار نہ کریں۔ البتہ ظاہری طور پر ان سے حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ مسکرا کر ملنا، محبت سے پیش کرنا، یہ تو اسلام کا تقاضا ہے، اس لیے اسلام نے کبھی روکا نہیں ہے، بلکہ جہاں ضرورت ہو غیروں کا تعاون کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، وہ پریشان ہے ان کو تسلی دینے کی کوشش کرنا، وہ محتاج ہے تو ان کی مدد کرنا، وہ بیمار ہیں تو ان کی عادت کرنا، ان کے دوا علاج کی فکر کرنا، وہ بھوکے ہیں تو ان کو کھلانے کی فکر کرنا، ان ساری چیزوں کی تو اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ اس میں مومن غیر مومن کی کوئی فرق نہیں ہے، ہر شخص کی، ہر انسان کی مدد اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ البتہ وہ دلی تعلقات جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے تصورات، عقائد قبول کرنے لگے اور اس طرح سے گھل مل جائے کہ ان کی چیزوں میں بھی اسی طرح سے شریک ہو جیسے اپنی چیزوں میں شریک ہو جائے، ان کی رسم و رواج، ان کے رسم و رواج کو بھی ایسے ہی صحیح سمجھنے لگے جیسے اپنے رسم و رواج کو صحیح سمجھتا ہے، ان کے تہواروں کو بھی ایسے ہی صحیح سمجھنے لگے جیسے اپنے سمجھتا ہے، ان کے عقائد کو بھی ایسے ہی صحیح سمجھنے لگے جیسے اپنے سمجھتا ہے، تو اتنی گہری دوستی ہو جائے کہ جس سے ایک دوسرے کی چیزوں کو قبول کرنے لگے، یعنی اندرونی چیزوں کو، عقائد، اخلاق، رسم و رواج وغیرہ کو قبول کرنے لگے اور محبت میں یہاں کی چیزیں وہاں بتلانے لگے اور ایمان والوں پر ان کو ترجیح دینے لگے، تو ایسی دوستی، ایسے تعلق کو اختیار کرنے سے روکا گیا، ورنہ عام حالات میں تعلق کے اختیار کرنے سے روکا نہیں گیا، بلکہ جہاں ضرورت ہو ایسے ممالک سے جہاں ان کا غلبہ، ان لوگوں سے اگر تجارتی تعلقات رکھتے ہیں یا سیاسی تعلقات رکھتے ہیں جس سے ملک کا فائدہ ہو اور اہل ایمان کا نقصان نہ ہو، شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو، ایسے تعلقات کو اختیار کرنے سے روکا نہیں گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرک قبیلوں سے حلف کیا تھا، ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور ان سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے، تو اس طرح سے تعلقات اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، پھر کہا جو اس طرح کرے گا، یعنی ان سے ایسے تعلقات اختیار کرے گا جس سے ایمان والوں پر ان کو ترجیح دینے لگے، ان کی ہر چیز کو صحیح سمجھنے لگے، ان کے طور طریقے کو اختیار کرنے لگے، یہ اور ان سے راز بھی ان کے سامنے بتانے لگے مسلمانوں کے، ایسے تعلقات اگر کوئی اختیار کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا اللہ سے کوئی کسی معاملے میں تعلق نہیں، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَىٰ، اللہ ہے کہ تم ان سے تقیہ اختیار، تقیہ کا مطلب بچاؤ، یعنی ایسے علاقے میں ہے جہاں غیروں کا غلبہ ہے، ان کا دبدبہ ہے۔ اب بعض مسائل میں ہم ان کے ظاہراً ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے آنا جانا ہوتا ہے، بعض ان کے ایسی چیزوں میں اگر ہم شریک نہ ہوں گے تو پھر ہمارا جانی نقصان ہو سکتا ہے، بعض ایسے الفاظ مجبوری میں ہم اختیار کرتے ہیں، اگر اختیار نہ کریں گے تو ہمارا جان کا نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی چیزیں جو اس کو تقیہ کہتے ہیں کہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے، ایسے کام کے لیے اگر ہم ان کے ظاہراً ایسا تعلق رکھتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کے طور طریق میں بھی شریک ہو رہے ہیں یا بعض رسم و رواج میں بھی ہم شریک ہو رہے ہیں، ظاہراً صرف اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے اس طرح سے کرتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن دل میں وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، دل میں ان چیزوں کی محبت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہا گیا إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، آدمی کو اگر کفر اور شرک پر مجبور کیا جائے تو وہ کفریہ کلمات زبان سے نکالے، دل اس کا مطمئن ہے ایمان پر، لیکن جان بچانے کے لیے زبان سے اگر کفریہ کلمہ اختیار کرتا ہے تو اس کی گنجائش رکھی گئی ہے، انسان کی جان کی حفاظت بھی ضروری ہے، ایسے ہی مال کی حفاظت کے لیے بھی بعض مرتبہ بعض چیزوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اپنے بچاؤ کے لیے
اگر ان سے اس طرح کے تعلق بظاہر اختیار کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں تمہیں ڈراتا ہے، یعنی انسان سے ڈرنے سے بجائے اللہ کا ڈر اس کو سامنے رکھو۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اللہ سے ڈرا جائے اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ انسان سے ڈرنے کے مقابلے میں اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ انسان کی طاقت سے مرعوب ہونے کے بجائے اللہ کی طاقت پر مرعوب ہونے چاہیے، اللہ کی طاقت سے مرعوب ہونا چاہیے۔ انسان کی طاقت پر نظر ہونے کے بجائے اللہ کی طاقت پر نظر ہونا چاہیے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا، واپس جانا اللہ کے پاس ہے، حساب کتاب دینا اللہ کے پاس ہے۔ تو اس لیے ہمیں دوسروں کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، الا کہ جان ہی کے لالے پڑ جائیں تو الگ چیز ہے، بظاہر ان کا ہم ساتھ دے سکتے ہیں۔ بہرحال ایک اصول بتایا کہ غیروں سے تعلق کس حد تک ہونے چاہیے، کہاں تک ہونا چاہیے اور کہاں تک ان سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔